اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، اگر ہم خودی کو مختصراً بیان کریں تو خودی کا کہتے ہیں اپنے نفس کو، روح کو، ذات کو، شعور کو اور خود شعوری کو کہتے ہیں۔ سر نہاں کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ راز، اور خودی کا سر نہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جس چیز پر روح یعنی اپنی روح کی صحت کا انحصار ہے، خودی کا انحصار ہے۔ اب ہم اگر تیغ کو تلوار کہتے ہیں، تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، اور فساں کہتے ہیں اوزار کو تیز کرنے والا آلہ، لوہے یا فولاد کا بنا ایک دھاردار اسلحہ تیز کرنے والا پتھر بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس شعر کی مختصراً تشریح کو سمجھتے ہیں کہ انسانی خودی کی ترقی اور ارتقاء کامل کا اس بات پر موقف ہے کہ انسان کلمہ توحید پر اس طرح ایمان لائے کہ اس کے اعمال سے یہ ثابت ہو کہ وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتا اور نہ وہ کسی ہستی سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی مقصود و مطلوب نہیں ہے، یعنی اس کا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہو، یعنی توحید پر عامل ہونے سے ہی خودی کی مخفی قوتوں کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اگر خودی کو ہم تیغ سے تشبیہ دیں یعنی تلوار سے تشبیہ دیں تو جس طرح دیکھیں کہ اگر تلوار میں اس کی دھار نہ ہو یا اس کی کاٹ میں تیزی نہ ہو، وہ تلوار بیکار ہے۔ تو اسی طرح جب توحید جو ہے وہ خودی کے لیے خودی کے بمنزل فسان ہے، جب جو ہے سان پر تلوار چلائی جاتی ہے تبھی تلوار جو ہے وہ صحیح معنوں میں تلوار بنتی ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان حقیقی معنوں میں موحد بن جاتا ہے تب اس کی خودی جو ہے مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی نقطے کو علامہ اقبال ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ چڑھتی ہے جب فکر کی سان پہ تیغ خودی، چڑھتی ہے جب فکر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔